بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض فرمائے، جیسا کہ پہلوں پر روزے فرض ہوئے تھے۔ روزے فرضیت کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ امت مسلمہ سے پہلے بھی روزے فرض تھے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ سال کے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ لیکن ان مہینوں میں سے رمضان کا نام رب العالمین نے رکھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سو رمضان شریف کا مہینے کا نام خود خدا نے رکھا۔ رمضان کی لفظی معنی ہے جلانا۔ جو رمضان شریف میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، گناہ جلا دیتا ہے۔ ہر رات میں رمضان شریف کی ہر رات میں کئی گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف میں کتنی فضیلت ہے، رمضان کی کتنی برکت ہے، تو ہم یہ تمنا کریں کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ اتنی بڑی رمضان شریف کی فضیلت ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ مالک و پروردگار، آپ کے قریب مجھ سے زیادہ کوئی ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، میرے آخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب وہ روزہ رکھے گا اور جب افطار کرے گا تب وہ مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اے موسیٰ، آپ اور میرے درمیان 70 فاصلے ہیں، 70 پردے ہیں، لیکن جب میرے آخری نبی کا امتی روزہ افطار کرے گا اس وقت وہ میرے اتنا قریب ہوگا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ دوستو، رمضان شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو مبارک ہو، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ہوگا، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک بار سبحان اللہ کہو گے 70 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات کی عبادت رمضان کے مہینے کی راتوں کے اندر تراویح نماز عبادت سنت قرار دی گئی ہے، اور رمضان کے دن کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس طویل حدیث پاک اندر فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوگا، دوسرا عشرہ مغفرت ہوگا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہوگا۔ جو شخص رمضان شریف میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہر ایک شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب تو اس کو ہوگا جو روزہ دار کو صرف پانی کی گھونٹ سے یا دودھ کی گھونٹ سے روزہ کھلائے یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے گا، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ رب العزت اس کو حوض کوثر سے آب عطا فرمائے گا۔ سو رمضان شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکت والا ماہ مقدس آ رہا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے اندر خوب عبادت کرنی چاہیے
قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، صرف ایک روزہ چھوڑا، تو اس ایک روزے کی جگہ اگر وہ پورے 11 مہینے روزہ رکھتا رہے پھر بھی رمضان شریف کے اس ایک روزے کے برابر وہ 11 مہینوں کے روزے نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی رمضان شریف کی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقدس ماہ ہے، اس کا ایک ایک دن، ایک رات، ایک کلاک بہت قیمتی ہے، ایک منٹ جو ہے وہ موتیوں جیسا ہے، سیکنڈ جو ہے وہ سونے کے برابر ہوتا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔